بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 53 to 55 جو ہے وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کون سے فاسق نافرمان لوگ ہیں جن کے خرچ کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، اور کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے جو ہے اللہ کو ناراض کیا اور اللہ نے ان کے خرچ کو قبول نہیں کیا. اسی کے ساتھ ساتھ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے مال اور اولادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ان آیتوں میں دیکھتے ہیں کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خرچ کرو تم خوشی سے چاہے نہ خوشی سے، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے، بے شک تم لوگ وہی نافرمان ہو. آیت نمبر 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اب یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے اور نہیں رکاوٹ بنی ان کے لیے کہ قبول کی جائے ان سے ان کے خرچ کو، ہاں صرف اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہیں آتے ہیں وہ نماز کے لیے مگر تھکے ہارے سستی کرتے ہوئے، اور نہیں وہ خرچ کرتے ہیں مگر ہوتا ہی وہ ناگواری سے، یعنی خرچ بھی کرتے ہیں تو بہت ناگواری سے. آیت نمبر 55. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ سزا دے انہیں ان مال اور اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان اس حال میں کہ وہ نافرمان ہی رہیں. چلے انشاءاللہ آیت نمبر 53 سے ہم دیکھتے ہیں، اور اگلی آیتوں کا کچھ کہ میں تھیم آپ کو بتا دوں تاکہ آیت آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے. بات یہ تھی کہ ایک کامن اناؤنسمنٹ تھا کہ تبوک میں ہر کسی کو اپنی جان اور مال سے جو ہے وہ اللہ کے دین کی جو ہے ہیلپ کرنی ہے. اب ہوا کیا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جھوٹے دل سے آئے، چلو ٹھیک ہے آئے، تو وہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں آئیں گے، ہمارے مال کو جو ہے وہ قبول کر لیں، یعنی ہم نہیں آ رہے ہیں، ہماری ذات نہیں آ رہی ہے لیکن آپ ہمارے مال کو لے لیں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ ایک سیدھی سی بات یاد رکھیے کہ دین میں ہمیشہ صرف اور صرف مال کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بندے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی ضرورت ہوتی ہے. ہم صرف سارے لوگ مال ہی دیتے رہیں گے تو بتائیں اس مال کو لگانے والا بندہ کہاں ہے جو اس مال کا صحیح استعمال کرے یا دین کے راستے میں لگا دے. تو ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یعنی کہ یہ تقریباً پیچھے جو بات گئی نا، جبت بن قیس جو تھا ناؤز باللہ، جو کہتا تھا کہ نہیں یہ شامی اور رومی عورتیں جو ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، کہیں میں ان کو دیکھ کر قابو نہ کر سکوں. تو اس نے پھر اپنے مال کی آفر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تو نہیں جا سکتا ہوں، آپ ایک کام کریں، آپ میرے مال کو قبول کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے 2 ریزنز یہاں پہ بتائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا سختی سے کہ آپ ان کے مال کو نہیں لیں گے. اینڈ دیر از اے 2 ریزن کہ کیوں
اللہ کے راستے میں ایسے لوگوں کا مال نہیں لینا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیتوں پر غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ آپ ان سے فرما دیجئے چاہے تم اپنا مال خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، کیا ہے اصل بات؟ لَن يُقَبَّلَ، ہرگز نہیں۔ دیکھیے کتنی تاکید سے نیگیشن دی جا رہی ہے کہ ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منکم، تم سے۔ کیا پتہ چلا کہ یہ آدھے ادھورے دل کی کوشش ہو یا نیت سے خالی اگر ہم اللہ کے راستے میں کچھ لگاتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا، یہاں پر سختی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کر دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک اناؤنسمنٹ پر تبوک میں جان اور مال دونوں لگانا ہے۔ دو لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ اس میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو تبوک میں اپنے مال لگائے گا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ اور اس میں ساز و سامان بھی لدا ہوا، آپ گواہ رہنا، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اپنا مال لگائے گا، پھر کہا، ایسے ہوتے 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 9 مرتبہ اللہ کے رسول نے اس بات کو پوچھا صحابہ سے، اینڈ ایوری ٹائم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے گئے 100 ایسے 900 اونٹ، آپ سوچے ذرا، 900 اونٹ اور اس کیملز اور اس کے ساتھ یعنی کہ ساز و سامان بھی خالی نہیں، جیسا آپ نے دیکھا وہ کیمل کے اس کے پیٹھ پر دونوں طرف ایسے بوریاں لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا عثمان، آج کے بعد اگر تم نے کوئی نیکی نہیں بھی کی نا تو اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری ہے جنت کی۔ سوچے ذرا، یہ وہ صحابہ تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ایک کال پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ آج کسی کو اگر جنت یہ خوشخبری دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ چلو بھائی سیلیبریٹ کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دے گا۔ لیکن صحابہ ایسے نہیں کہ چلو بھائی جنت کی خوشخبری مل گئی ہے تو جو من چاہے وہ کر لو، جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ سوچے ذرا، کیوں یہ چیزیں اللہ نے سیف رکھی، ہم تک پہنچائی صحابہ کے واقعات، اور کیوں؟ تاکہ آج کا مسلمان ان کو جان کر موٹیویٹ ہو، آج اپنے آپ کو کھپا دے، لگا دے اللہ کے راستے میں، جتنا ہو سکے وہ اپنے آپ کو لگا دے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تقریباً آتا ہے کہ جب یہ قول ہوئی کہ اپنی جان اور مال سے ہم کو جو ہے وہ تبوک میں نکلنا ہے، ان کے والد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلائنڈ تھے، نابینا تھے، وہ کہتے ہیں وہ خود ہی کہ مجھے نا دیواروں سے کچھ خرچنے کی آواز آ رہی تھی اور میں سمجھ گیا کہ ابو بکر جو ہے وہ تبوک کے اناؤنسمنٹ پر کچھ نہ کچھ یعنی اپنے گھر سے لے جا رہے، کچھ نہ کچھ۔ ان کے والد تو یہ سوچ رہے تھے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ دیواروں میں کچی دیواریں ہوا کرتی تھی تو دیواروں کو ایسے تھوڑا سا کہ کھرید کر اور کچھ چیزیں اگر چھپانی ہے سیف کے لیے، پہلے لاکرز وغیرہ تو اویلیبل نہیں ہوا کرتے تھے نا، اور وہ بھی سنا ہوگا نا آپ نے کہ زمین کو کھود کر اور اس میں جو ہے کچھ چیزیں کہ کچھ مال ایسا دفن کر دیا سیفٹی کے لیے، جسٹ وہ سیفٹی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سوچ رہے تھے کہ کوئی چیز میرے گھر میں ایسی نہ رہ جائے کہ میں اس کو تبوک میں نہ لگا سکوں اور بعد میں مجھے پتہ چلے۔ ان کے والد صاحب کہتے ہیں دیواروں کو کھرید کر جو کچھ بھی ملا سب ابو بکر لے کر چلے گئے۔ کہ جب اللہ کے رسول کے پاس پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر کیا لے کر آئے ہو، نہیں یہ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ اللہ اکبر، سوال دیکھیے ذرا اللہ کے رسول کا، کیا چھوڑ کر آئے ہو پیچھے تم؟ کہا اللہ کے رسول بس میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ سوچے ذرا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں دین میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نام باقی رکھتے ہیں کہ بس میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں اور سب کچھ میں اللہ کے راستے میں لے کر آیا۔ اس کی دوسری طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوچے بس آج تو میں سبقت لے کر ہی جاؤں گا،
آج عمر جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے اپنے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے. نکالا سارا گھر کا سامان، اس کے 2 پارٹس کیے، چلو یہ گھر کے لیے، یہ اللہ کے لیے، یہ گھر کے لیے، یہ اللہ کے لیے، اور لے آئے گھر کا آدھا سامان لے آئے. ان سے کیا سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کیا لے کر آئے ہو؟ سوال دیکھیے دونوں کا مختلف ہے. کہنے لگا کہ اللہ کے رسول جو تھا گھر میں آدھا لایا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اور جب انہیں پتا چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا گھر کا سامان لے آئے ہیں، تو کہنے لگے کہ میں آپ سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے بھی کہا تم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے ہو. اللہ اکبر. کیا ہے میری اور آپ کی زندگی میں؟ دیکھیں، سوچیں، ٹٹولیں، دے جائیں جیتے جی اپنے ہاتھ سے جو کچھ ہے. یہ موقع ہے ابھی میرے اور آپ کے پاس. کوئی بات نہیں، آج مال نہیں ہے نا، کوئی بات نہیں، جو دوسری چیز ہے وہ تو دے دیں اللہ کے راستے میں. اب آپ دیکھیں فاسق جو ہوتا ہے نا وہ کب لگاتا ہے؟ چلے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. ایمان والا کب لگاتا ہے اللہ کے راستے میں؟ جب دین کو، اس کے مال کی، اس کے جان کی ضرورت ہے تب وہ لگاتا ہے اپنے آپ کو. فاسق کب لگاتا ہے؟ کچھ برا خواب دیکھ لیا، کوئی پریشانی گھر میں آ گئی، کوئی بیمار پڑ گیا، چلو بکرا صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں یہ دے دو، مسجد میں بھی دے دو، ایسا دے دو، ویسا دے دو، اور دین کے راستے میں دے دو. فاسق یہ سوچتا ہے. اس کے علاوہ پوری زندگی فاسق جو ہے اپنے مال کو صرف اپنی لائف کو اسٹیبل کرنے میں، اپنے بچوں کی فیوچر کو سیٹ کرنے میں ہی لگاتے رہتا ہے. یہ میں نہیں بول رہی ہوں، اگلی آیتوں میں آ رہے، ڈونٹ وری، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں لگانے کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے. استغفر اللہ. سوچ ذرا، آج جیتے جی جو بھی آپ کے میرے پاس ہے سب لگا دے اللہ کے راستے میں. دیکھیے ایک سیدھے سی بات، ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں. عورتیں ہم چلے اسی تعلق سے بات کہ ہمیں اگر گولڈ پہننا پسند ہے تو ہم لگاتے ہیں نا اس پر بلا جھجک، خوشی خوشی لگاتے ہیں. اور کسی کو سمجھے کہ کہ کراکری جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ اس پہ لگاتے ہیں. گھر کی چیزوں میں انسان دینے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹتا ہے. یا اگر اسے کوئی ڈریس پسند آ گیا تو اس میں دینے میں اس کو جھجک نہیں لگتی ہے، یہ خوشی خوشی دیتا ہے. بس سیدھی سی بات، ایک کرائٹیرین اپنے لیے اور میرے لیے رکھیں آپ، ہم دونوں، یعنی کہ یہ کہ کیا مجھے دین کے راستے میں دینا پسند ہے تو آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا اللہ کے راستے میں دینے کو. بتائیے سمجھ میں. اب چلیے دیکھیں کہ جس کے پاس نہیں ہے بڑی مشکل سے دیتا ہے، وہ واقعی اس کو فیل ہوتا ہے میں نے دیا ہے بھائی. اب دیکھیں آپ، یہ چیزیں ہم جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اس میں بندے کا اپنا فائدہ خود ہے. جو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ بول رہے سب دے دوں گا بھائی، کیوں فکر کر رہے ہو؟ یہاں تو ایک ٹیسٹ ہے بس آپ کا، دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو. اس پر ایک ایگزامپل یاد آ گئی، بتاتی میں آپ کو. جیسے کوئی بچہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ بیٹا ذرا مجھے بھی دینا. اب وہ کبھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بالکل ہاتھ آگے کر کے آپ کو دے دیتے. اچھا کچھ بچوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، فٹ سے پیٹ کے پیچھے ہاتھ کر لیں گے یا منہ میں رکھ لیں گے یا کچھ بھی رویہ ہوتا ہے. خیر بچے بہت طریقے کے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کہ کسی بچے نے اگر نہیں دیا اوکے، تو آپ کہو گے کیا کہتے ہیں عموماً جملہ جو ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے کیا جملہ کہتے ہیں اکثر ہم ایسے بچوں کو؟ بولیے، ہے کسی کو ذہن میں؟ میرا سوال سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ بولے انمیوٹ کر کے بولے بھائی. کیا کہتے ہیں ہم پھر بچوں کو؟ کنجوس کہتے ہیں، کنجوس بولتے ہیں، کیسے ہی بولتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں چھوٹا بچہ ہے، اس کو اتنا بڑا تو ہم نہیں جملہ بول سکتے نا، اس کو نہیں سمجھ آئے گا. یہ کہتے ہیں نا کہ ارے بیٹا مجھے چاہیے نہیں، بس میں دیکھ رہی تھی آپ کا دل کتنا بڑا ہے، یا آپ مجھے دو گے یا نہیں دو گے نا. بچوں کے لیول میں جا کر اگر ہم بات کریں، بس اس کو اپنے اوپر رکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہم سے یہی کہتے ہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارا، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے حکم پر تم میں سے کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ بس اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے کہ دیکھو تم چاہے خوشی سے دو یا نہ خوشی سے دو، میں تو قبول کرنے والا نہیں ہوں. اللہ اکبر، سوچے ذرا. اور دیکھیں کہ جہاں پہ آیتیں اتر رہی ہیں کوئی مکہ والے غریب غربا نہیں تھے. ایسا مت سوچے کہ بھائی بہت غریب غربا تھے اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم پر حکم دیے جا رہے ہیں لگاؤ میرے راستے میں. جی نہیں، ایک آدھ ہی کوئی ایسا تھا جو یعنی کہ غریب تھا، باقی سارے لوگ جو ہے بہت یعنی کہ مالدار تھے. اب ہوتا کیا تھا، اب دیکھیے کہ جو لوگ کہ ایمان لے کر آئے تھے وہ تھے غریب غربا. کیسے کہ مطلب وہ سوچتے تھے چلو بھائی ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ کھونے کے لیے ہے ہی نہیں دنیا میں، بس ایک جان ہے، چلو وہی اللہ کے راستے میں لگا دیتے ہیں. تو اب جو بڑے بڑے سردار وغیرہ ہوا کرتے تھے نا، جو بہت ویل آف ہوا کرتے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، لو بھائی یہ غریب غربا ہو کر بھی کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیں. تو وہ اٹھے سٹے لاتے تھے اپنے مالوں کو کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے مال کو قبول کر لیں، ہم جانا نہیں چاہتے ہیں، ہم مال لگانا چاہتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا. کیا پتہ چلا، جو بندہ خود انٹرسٹڈ نہ ہو اللہ کے راستے میں آنے کے لیے یا دین میں دلچسپی نہ ہو، اس کو تو ایسے لوگوں کا مال بھی نہیں لینا چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سختی سے منع کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کا مال بھی نہیں لینا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ اب اس کے بعد ہوا کیا، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ سنو کیوں نہیں لینا ہے بھائی. اب ریزن بتا رہے اللہ تعالیٰ، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ بے شک تم ہی لوگ نافرمان ہو. استغفر اللہ. دیکھیے جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں گویا کہ اللہ کی نظر میں فاسق ہیں، وہ اللہ کی نظر میں وہ لوگ جو ہے نافرمان ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کے مال کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رحم کرے. سوچے ذرا. تو کیا پتہ چلا، جب آپ کے جان اور مال کی ضرورت اللہ کو ہے تو لگا دیں اپنے آپ کو، کوشش کریں. دیکھیے ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی ایج میں ہے نا، الحمدللہ. تو کوشش کرے جس ایج میں میں اور آپ ہیں اس عمر کو لگا دیں اور وقت کو لگا دیں، کیونکہ دیکھیں کہ مال سے قیمتی دولت جو انسان کا وقت ہوتا ہے. انسان وقت لگاتا ہے تو مال کماتا ہے نا. سوچے تو اگر آج دین کو ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو ہم کیا کریں گے، مال دیکھ کے چھٹکارا پالیں گے؟ جی نہیں، قبول نہیں ہوگا ایسا مال. جو دل محبت اللہ کی محبت سے خالی ہو، اللہ کے دین کی محبت سے خالی ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال کو بھی قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں ایسے لوگوں کے مال کو آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ لینا نہیں ہے. واقعی آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے یعنی کہ کہ ابھی ایک شخص ہے، جسٹ آپ امیجنیشن میں لائے، ایک شخص ہے کہ بھائی اپنی جیولری پہ لاکھوں خرچ کر رہا ہے، کبھی وہ چیک جو ہے کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک چیک پھاڑ رہا ہے، کبھی اپنے میک اپ کے لیے ایک چیک پھاڑ کے دے رہا ہے، اور ایسے ویسے یعنی چلو بھائی اتنے سارے چیک تو میں پھاڑ کے دیتا ہوں، چلو آج دین کو ضرورت ہے تو ایک چیک اور پھاڑ دیتا ہوں. ایسے لوگوں کو پتہ ہے آپ کو کہ ایسے لوگوں کو دین میں پیسہ لگانے کو کہ دل نہیں دکھتا ہے. پتہ ہے کیوں نہیں دکھتا ہے؟ بولتے چلو بھائی 10 چیک تو ادھر ادھر پھاڑا ہے نا، ایک دین کو بھی دے دیا. جو ہم لگاتے ہیں نا اس کو فیل کیا کرے، تڑپا کرے اس کے لیے. تڑپ کیا ہونی چاہیے، اللہ میں نے دے تو دیا اور مجھے ڈر ہے کہ تو اس کو قبول کرے گا نہیں کرے گا. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ اللہ کے بندوں کی ایک یہ خاصیت ہوتی ہے، وہ دے کر بھی ڈرتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں میرا مال قابل قبول ہے یا نہیں ہے. سوچے پھر اس میں بہت ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آئے گی. آگے انشاءاللہ دیکھیں گے ہم آیتوں پہ، بڑے زبردست آیتیں آ رہی ہیں. چلے ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ریزن کیا بتایا میں نے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ فاسق ہے، اس لیے ان کا مال میں قبول نہیں کروں گا، چاہے یہ خوشی سے جو ہے وہ دیں یا نہ دیں. اچھا خوشی سے کیسے دینا ہوتا ہے؟ خوشی سے کیسے دینا ہوتا ہے کہ آپ کی تعریفیں ہو رہی ہے سب کہ جو ہے وہ چلو بھائی ہم بھی کچھ لگاتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور اس طریقے کا. اچھا ناخوشی سے کیسا؟ اب سب دے رہے تو بھائی ہمیں بھی زبردستی دینا پڑے گا، نہیں دیں گے تو پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے. یہ ناخوشی سے دینا ہوتا ہے. ایسا نہ کرے. ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں دے رہا ہوں تو میرا کیا بننا ہے، کیا بگڑنا ہے. چلے
اگلی آیت اور اگلے ریزن پہ ہم چلتے ہیں کہ کیوں اللہ نے منع کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا مال میں قبول نہیں کروں گا. وما منعہم ان تقبل. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں بتاؤں کیوں ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہیں منع کیا گیا یا پھر روکا گیا کس چیز سے، ہاں، یا پھر رکاوٹ بنی آپ لے سکتے ہو، اور نہیں رکاوٹ بنی ان کے لیے کہ قبول کیا جاتا منہم ان سے. کیا قبول کیا جاتا؟ نفقاتہم، ان کے جو یہ خرچ ہیں، ان کے جو اللہ کے راستے میں انفاق ہے. کیا رکاوٹ بنی؟ اب دیا جا رہا ہے ریزن. کیا رکاوٹ بنی؟ بس ایک چیز رکاوٹ بنی. کیوں اللہ نے ان کے مال کو قبول نہیں کیا؟ بیکاز الا انہم کفروا باللہ برسولہ. اس لیے یہ رکاوٹ بنی سوائے کہ وہ سب کیسے تھے؟ انہوں نے کفر کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کا. ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى. اور کیا ریزن بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو، اور نہیں وہ سب آتے تھے نماز کو مگر وہ اس حال میں آتے تھے کہ سستی کرتے تھے. ولا ينفقوا، اور نہیں وہ سب خرچ کرتے تھے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسندیدگی سے خرچ کرتے تھے. بات آئی سمجھ میں؟ کیا پتہ چلا دوسرا ریزن؟ کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے تھے. کس طریقے سے؟ حکم کو نہ مان کر. اللہ نے کہا ہے کہ لگاؤ بھائی اپنے جان اور مال کو، اور یہ بالکل بھی اس کے خلاف کام کرتے تھے. اس لیے بھی اللہ نے ان کے مال کو قبول کرنا پسند نہیں کیا. سوچے، حیرت کی بات ہے نا. دیکھیے کہ اب اپنے آپ کو جانچیں آپ. کیا میں فاسق کی لسٹ میں آتی ہوں؟ کیا میں یہ منافق کی لسٹ میں آتی ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، دنیا کی سالوں سال کی پلاننگ کر لیتا ہے. کتنا فیکٹ ہے نا اس میں جب کسی کے بارے میں سنتی ہوں یا ایسا بات کرتا ہے نا کوئی شخص میرے بارے میں، میرے سامنے، تو بڑی حیرت ہوتی ہے. اب ایسا کروں گا، اب ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، پھر اگلے سال، پھر اس کے اگلے سال ایسا 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 ایسا. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا بھول جاتا ہے اس پلاننگ میں؟ بہت دفعہ شاید میں نے ذکر کیا ہے، وہ سب کچھ پلان کرتا ہے. ایون ہاسپٹل میں کسی بچے کو دیکھنے جاؤں، بچہ بھی پیدا ہو کے گھر بھی نہیں پہنچا ہے اور اس کی شادی تک کی پلاننگ ہو گئی ساری. استغفر اللہ. سوچے، اس پلاننگ میں جس چیز کو وہ بھولتا ہے نا، وہ ہے موت. کہیں پر بھی وہ نہیں لکھتا ہے کہ اگر ڈیورنگ کہ دس پلاننگ اگر میری موت ہو گئی دین واٹ؟ کوشچن مارک. اور آپ کو پتا ہے کہ جو انسان بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ پلاننگ کرتا ہے نا، وہی مایوسی اور ڈپریشن میں جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس بلا سے بہت پہلے سے ہی بچا کر رکھا ہے، ابھی سے نہیں. میں کبھی کوئی بھی ایسا پلان نہیں کرتی ہوں کہ جس سے مجھے ڈپریشن میں جانا پڑے یا میں بہت مایوسی کا سامنا کروں یا اس طریقے سے. الحمدللہ کسی بھی معاملے میں بس میں حال میں جیتی ہوں، پریزنٹ میں. آج جو میرے پاس ہے نا، بس مجھے وہ لگا دینا ہے. آج جو میرے پاس ہے، مجھے کل کی بھی کوئی فکر نہیں ہے، سب رب پہ چھوڑ دیں. آج جو آپ کے پاس موقع ہے نا، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے. اب جو لوگ کہتے ہیں نا، ارے کل دیکھیں گے، کل سے کریں گے، سوچیں گے، نہ دس اینڈ دیٹ، نا وہ کل کبھی نہیں آتا ہے. آج پر جینا سیکھیں. قرآن مجھے اور آپ کو حال میں جینا سکھاتا ہے. بی پریزنٹ. جو پاسٹ میں جیتے وہ بھی سکسیس نہیں ہوتے، اور جو بڑا کہ فیوچر پلان کرتے وہ بھی سکسیس نہیں ہوتے. کیوں؟ ارے بھائی تم فیوچر کے چکر میں آج اپنا گنوا رہے ہو. اور جس بندے نے آج کو اگر کہ جی لیا، آج کا یوز کر لیا، وہ بڑی سکسیس کی طرف جاتا ہے. کوشش کریں، حال میں جینے کی کوشش کریں. اب اتنی پلاننگ کرتا ہے اور دین کے لیے ایک جملہ بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ دین کا اگر کچھ کام آ جائے تو کیا بولتا ہے؟ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. اکثر جو میجورٹی جو جواب سننے کو ملتا ہے نا، وہ یہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹھیک ہے بھائی، جائیں لگے رہے، پھر جس کام میں لگنا ہے آپ کو لگے رہے. اللہ بھی پیچھے پڑا نا. نو سورہ نساء میں تقریباً اصل میں 3 4 کیا 5 6 کلاسز ہے، سب الگ الگ ٹاپک چل رہا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. کبھی کہ کہ آگے بھی ہمیں پیچھے کی ایگزامپلس دینی رہتی، پیچھے آگے کی ایگزامپلس دینی رہتی، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا دیتا ہے. یہ بڑا احسان ہے اس کا. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پھیر دیتے ہیں اس کو
جس طرف جو شخص پلٹنا چاہتا ہے، پھرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ دنیا کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اللہ بہت آسانیاں کرتا ہے. جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں کرتا ہے، الحمدللہ. چلیں اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں. دیکھیں کہ کبھی بھی آپ نے اگر ارادہ کر لیا، میں نے کہا نا یہ سورۃ توبہ آپ کے ایمان میں ابال پیدا کرے گا، آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ شرط ہے اس سورت کی کہ آپ کے ایمان میں بڑھاوا ہو، آپ کا ایمان تازہ ہو. کبھی کوئی نیکی کا ارادہ ہو جائے نا، ایون ابھی بیٹھے بیٹھے بھی، آیت سنتے سنتے بھی کہا کرے انشاءاللہ یس آئی کین ڈو اٹ، بولا کرے میں یہ کر سکتی ہوں، میں کروں گی اس کو. اور اس کے بعد دیکھیں گے، سوچیں گے تو یقین کریں یہ جملے نہیں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بالکل بھی نہیں. الحمدللہ کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ کچھ کہا نا فوراً اللہ کے حکم سے انہوں نے عمل کیا. کیوں؟ کیونکہ سنتے سنتے انہوں نے 100% ارادہ کیا تھا، اللہ نے ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں مال کی جو بات آ رہی ہے یہاں پر، تو جس سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ سے کہا دین کو ہمیشہ مال کی ضرورت نہیں ہوتی، جان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب یہاں کہا گیا کہ اپنی جان اور مال لگاؤ، تو پھر ایک بار خلاصہ کر دوں جہاں جہاں آیتیں آئیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے کہ جان سے مطلب یہ نہیں کہ کل یور سیلف، نو، اپنے آپ کو مارنا نہیں ہے. پھر یاد ہے کسی کو آپ میں سے یہاں مال لگانا تو الحمدللہ ہم سب کو سمجھ آ گیا، جان لگانے سے مراد کیا ہے؟ چلیے جلدی سے کسی کو یاد ہے تو بتا دیں، جان لگانے سے مراد کیا ہے؟ بولے اپنا ہاں وقت بولے. اپنا وقت لگانا یا اپنے ویری نالج. گڈ، ویری گڈ کریمہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. ہے نا، اپنی صحت لگانا، ٹیلنٹ لگانا، ایجوکیشن لگانا، آپ کہ آپ کی اسکل. الحمدللہ ہر بندے کو اللہ نے بہت اسکل دی ہے، بہت ٹیلنٹ دیا ہے. اب بندے کو نہ پتا ہو تو الگ بات ہو، تو کہا کرے اللہ سے، دعا کیا کرے کہ اللہ مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا قابلیت ہے، تو میری قابلیت کو جو ہے وہ تیرے دین کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرما. میرے اندر کیا صلاحیت ہے مجھے نہیں پتا ہے، اللہ تجھے بہتر پتا ہے، ان کو دین کے راستے میں لگانے والا بنا دے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آمین. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو میں ابھی بار بار بول رہی ہوں کہ دوسری دنیا کی چیزوں پر خرچ کرنے کو اس کو بالکل بھی جو ہے وہ کہیں آپ کی افسوس نہیں ہوتا ہے نا. اب وہ اپنے بچوں کے فیوچر میں لگا رہا ہے، ایجوکیشن میں لگا رہا ہے، اس میں لگا رہا ہے، اس میں لگا رہا ہے، بتائے پھر بھی اس کو 100% سکسیس نہیں مل پاتی ہے. سوچے ذرا. ہاں، اور کبھی اس کو کبھی کہا بھی جائے تو بولے گے ارے نہیں ابھی تو مجھے گھر بنانا ہے، بچے کی شادی کرنا ہے، بچے کی پڑھائی کے لیے رکھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو یقین کرے ایسے لوگوں کا مال کبھی بھی پھر اللہ کے راستے میں نہیں لگ پاتا ہے. دیکھو اصل چیزیں لگانا اور اخلاص سے لگانا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے میجورٹی کہ آپ نے کتنا لگایا ہے. آپ نے اگر انہوں کے بہت کروڑوں کہیں لگا دیتے ہیں، لاکھوں کہیں لگا دیتے تو ہزار اللہ کے راستے میں لگانے میں کیا مشکل ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اور دیتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے. کوشش کریں. اب ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے مال کو تو قبول نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ کیوں اللہ اتنا ناراض ہے؟ کیونکہ دیکھو ولا یأتون الصلاۃ، اور نہیں وہ سب آتے ہیں نماز کو، ہاں لیکن آتے ہیں تو اس حال میں کہ سستی کرتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ دیکھیں ذرا. اب یہاں دیکھیں نہ وہ نماز کے لیے آتا ہے، نہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کو آتا ہے، نہ اپنے مال کو لگاتا ہے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ مومن دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو لگانے میں کامیابی سمجھتا ہے، اور کافر ان تمام چیزوں کو بچانے میں کامیابی سمجھتا ہے. جی ہاں، یہ بہت بڑی حقیقت ہے آج جو لوگ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. جس نے لگا دیا اصل میں اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، اور جس نے بچا لیا بھلے وہ سوچ ہے بھائی ہم بچا لیا، دیکھا دیا نہیں، اس کو نہیں دیا، اس کو نہیں دیا، میں بڑا کامیاب ہو گیا. جی نہیں، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ناکام آدمی ہے. ایک چیز یہاں پر نماز کو نہیں آتے تو سستی کرتے ہوئے. دیکھیے اس دور میں جب آیتیں اتر رہی تھی، جب نماز کے لیے کوئی بندہ نہیں آتا تھا نا تو دیر از اے 2 reason. یا تو وہ بیمار ہے
اینڈ ادر از یا تو وہ منافقت سے بھرا اس کا دل ہے اور دیٹس وائی وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا ہے. اور کوئی اگر سمجھے کہ آتے بھی تھے نا تو بولتے تھے لو بھائی اب تو دکھانے کے لیے جانا پڑے گا، سستی کرتے ہوئے آتے تھے، اب نہیں جائیں گے تو منافقت کا ٹیگ لگ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز یہ جو 5 وقت ایک ساتھ جمع ہونے کا جو حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیں آپ کی کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ سماج میں رہتے ہیں، سماج میں انہیں خبر ہو ایک دوسرے کے بارے میں کہ کیا چل رہا ہے. جب 5 وقت میں بندہ ملے گا تو ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی خبر لے گا. اور پتہ ہے صحابہ جب نہیں کہ کوئی مسلمان نہیں آتا تھا تو اس کے گھر پہنچ جاتے تھے، انہیں لگتا تھا شاید بیمار ہے، چلو کہ خیریت لینے چلتے ہیں. سوچے ذرا یہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا، یہ فکر کرواتا ہے ایک دوسرے کی. دین اسلام ایسا نہیں ہے کہ پڑوسی مر کے 2 مہینہ کمرے میں پڑا ہوا ہے، جب اس میں سے اسمیل آنے لگی تو پھر کہ ہم سائے کو پتہ چلا کہ اندر کوئی مرا پڑا ہے. جی نہیں. اور غور کیا آپ لوگوں نے آیت میں ولا یاتون الصلاۃ یاتون، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ولا یقوم الصلاۃ یا پھر ولا یقرؤون الصلاۃ، نماز قائم نہیں کرتے اور نماز پڑھتے نہیں. جی نہیں، نماز کو آتے نہیں. ایک دم عام جملے میں کہوں نا، آج جو مسلمان مسجد نماز کے لیے نہیں جاتا ہے نا، اس کا دل بھی منافقت سے بھرا ہوا ہے. استغفر اللہ. دیکھیں آج تو کوئی ہمارے کہ ملک میں تو کوئی رول ہی نہیں کہ عورتیں جائیں. مرد اگر نہیں جاتے با جماعت نماز پڑھنے، دیٹ مینس ان کے دل میں کہیں نہ کہیں منافقت بھری ہوئی ہے. یعنی انہیں ساری سہولتیں ہیں، کوئی ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ایسے نہیں ہے کہ نہ جا پائیں. منافقت سے دل بھرا ہوا ہے، دیٹس وائی وہ امپورٹینس نہیں دے رہے اس کو. بات آئی سمجھے؟ اور دیکھیں کہ اس کے بعد دوسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے، ہاں کہ وہ لوگ جو ہے نہیں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، اور جاتے بھی تھے تو بڑی سستی سے جاتے تھے، اور نہیں وہ خرچ کرتے تھے مگر اس حال میں کہ انہیں ناپسند آتا تھا. یہ بھی دیکھیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ تو پہلی بات تو کرتے نہیں ہیں، لیکن جب کرتے ہیں تو اللہ کی پناہ کہ بڑا ناپسند آتا ہے ان کو. لو بھائی اب سب دے رہے ہیں تو مجھے بھی دینا پڑے گا، نہیں تو پتہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا ہے. بہت یعنی کہ یقین کریں کہ ہم نے دیکھا ہے قریب سے بہت ایسے لوگوں کو کہ اگر ٹھیک ہے دیا بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں کچھ کسی بھی وجہ سے، اللہ کے راستے میں دینا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے پیسے مسجد میں لگ رہے ہیں، آپ کے پیسے مدارس میں لگ رہے ہیں، یا پھر کہ قرآن خریدنے میں لگ رہے ہیں، یا انہیں جی نہیں. اللہ کے راستے میں دینا تو بہت ساری ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہیں. آپ نے اللہ کے کسی بندے کی ہیلپ کری، چاہے وہ کھانے کی ہو، چاہے وہ کہ پہننے اڑنے کی ہو، پڑھنے کی ہو، ایجوکیشن کی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ آپ کی نیت کو دیکھے گا. آپ نے کیوں دیا؟ اللہ تیری رضا کے لیے دیا، مجھے کوئی اپنا نام تھوڑی کرنا ہے. اس طریقے سے سوچے ذرا. اور یعنی کہ کل ایک ایسی بات یاد آتی تو میں شیئر کرتی ہوں آپ سے. ہمارے امی، خیر والدہ نہیں ہے میری، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں انہیں رکھے، مغفرت کرے ان کی. میں ان کے فرینڈس کا بہت خیال رکھتی ہوں، جو بھی ان کے ٹائم میں ان کے فرینڈس تھے، مجھے پتہ ہے کن کے آنا جانا تھا کیونکہ مجھے اکثر لے جاتی تھی، سارے بھائی بہنوں میں مجھے لے جایا کرتی تھی. اور اس کے بھی خیر بہت ریزن تھے کہ میں اپنی والدہ کے پیچھے چلتی تھی، اور میں ان کو اتنی سیفٹی میں لے جاتی تھی کہ آزو بازو میں کسی مرد کا ان کو دھکا نہیں لگنے دیتی تھی. اور اگر لگ گیا کسی کا تو پھر وہ بندہ بچتا نہیں تھا میرے ہاتھ سے. ایسا تھا، لڑکی تھی لیکن ایک لڑکے کی طرح ان کے ساتھ چلتی تھی. ان کے آگے آگے کبھی چلتی نہیں تھی میں. باقی میرے بھائی بہنوں کا اللہ کی پناہ الگ ہی. ممی کہتی بھی تھی کہ یہ جو ہے بالکل ایسا نہیں ہے کہ آگے چلی گئی پھر پلٹ کے دیکھ رہی ماں ہے بھی نہیں یا آئی بھی نہیں ہے، نہیں اس طریقے سے. خیر ایسے عید کا ٹائم تھا تو میں نے ایسے یاد کیا، ان کا نمبر نہیں تھا تو وایا میسج پہنچایا کہ آپ آئیں میرے گھر پر. بہت ٹائم سے وہ نہیں آئی تھی. تو اب مجھے تو خیر یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے کچھ اماؤنٹ دیا تھا نہیں دیا تھا، تو وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اماؤنٹ کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے. مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا مجھے یاد بھی نہیں ہے. خیر چھوڑے آپ، مجھے نہیں آتے تو چھوڑ ہی دیں اس کو، مجھے چاہیے بھی نہیں ہے. وہ بولے نہیں بیٹا مجھے یاد ہے کہ آپ نے ہیلپ کی تھی یا ایسا ویسا نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں نان مسلم ہے وہ.
اتنا رسپیکٹ کرتی ہیں وہ دین کی وجہ سے بھی اور ایسے بھی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ کسی کو بھی یعنی کہ نکی کر دریا میں ڈال، یہ چیزیں الحمدللہ اللہ کی کتاب سے سمجھ آیا. بھول جائے دیکھ کر، یاد نہ رکھیں. جب ہم یاد رکھتے ہیں نا، نفس موٹا ہوتا ہے. اور یعنی آپ دیکھیں کہ پھر ہم اگلے بندے کو بڑی حقیر نظر سے دیکھتے ہیں کہ ارے میں نے اس کی ہیلپ کیا تھا، ایسا تھا ویسا تھا. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا کرے. یعنی ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ایسا کہ یقین مجھے تو خیر یاد نہیں رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بھلا دیتا ہے الحمدللہ. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ، اور انہیں دیکھ دیکھ کے بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ ان کی جو فرینڈس ہوا کرتی تھی ان کو گفٹ وغیرہ بھیجا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے یہ بھی حکم ہے کہ تمہارے پیرنٹس اگر اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے فرینڈس کا خیال رکھا کرو، ان کے جو ہے وہ فرینڈس کو تحفے تحائف بھیجا کرو. یعنی اس طریقے سے الحمدللہ. تو کہیں نہ کہیں اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ نے توفیق دی تھوڑا بہت ہم کو کچھ عمل کرنے کی تو اللہ کا شکر ادا کیا کرے. ٹھیک ہے، اوکے. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہاں پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ ہاں کرتے ہیں وہ خرچ لیکن بالکل ناپسند کرتے اس کو. آپ دیکھیں کہ اپنے گھروں پر اتنے اماؤنٹ لگا دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی کہ سوچتے ہیں کہ بس یہی سکسیس ہے کہ میں نے اچھی کوٹھی بنا لی، اچھا گھر بنا لیا، لگزریس لائف میں نے جی لی. دین اس کے بعد جو ہے وہ کہ میرے پاس 2 ویلر سے 4 ویلر آ گیا. دیکھیے یہ چیزیں کامیابی کی نشانی نہیں ہے، کامیابی کی دلیل نہیں ہے. الحمدللہ آپ لوگ تو کافی ابھی آیتیں سنتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ باتیں سمجھ آ جاتی ہے. جن لوگوں کو نہیں آتی ہے ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے اگلی آیت لیتے ہیں اور بات کو جو ہے وہ انشاءاللہ پوری کرتے ہیں تاکہ ٹاپک ہمارا پورا ہو جائے. آیت نمبر 55 بہت زبردست آیت ہے. آپ اسے چونکہ پوری سورت کا ایک سمجھیے کہ آپ مڈ پوائنٹ جو ہونا چاہیے نا وہ یہ ہے. اور کیا ہے؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. ہاں کیوں بھائی؟ کیونکہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ اکبر. دل کانپتا ہے ایسی آیتوں پر. اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ پوری امت کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، دیکھو بھائی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں. کتنا غصہ نظر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. کیوں؟ در حقیقت چاہتا ہے اللہ کہ سزا دے انہیں اس کے ذریعے دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جان اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. فوراً دعا کرے اللہ اکبر کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کے رسول آپ ان کے مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر تعجب نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ارادہ ہے کہ انہیں مال اور انہیں اولاد کو ان کے لیے فتنہ بنا دے اللہ اس دنیا کی زندگی میں، اور اس دنیا سے یہ جائیں تو ان کی جان نکلے کافر کی حالت میں. اللہ اکبر. سوچے ذرا. اللہ تعالیٰ کو ناراضگی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ کتنا ناراض ہے ان سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، میں تمہیں پسند نہیں کرتا ہوں. I don't like you. تم مت آؤ میرے راستے میں. آج تمہیں جان لگانے مشکل لگ رہا ہے، آج تمہیں مال لگانے مشکل لگ رہا ہے، مت لگاؤ. اور دیکھیں کہ یہاں پہ مال اور اولاد کی کثرت سے کیا مراد ہے. مال سے تو الحمدللہ چلو ہمیں سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ ہاں مال اس کا بڑھا، بزنس بڑھ جائے، چھوٹے گھر سے بڑا گھر ہو جائے. دین اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ چلو ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اچھا کثرت اولاد کا مطلب یہ مت سمجھے کہ 2 بچہ تھا تو 10 بچے ہو جائے. جی نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ یعنی ان کی سوچ، ان کی ساری ایفرٹس، ان کی تھنکنگ ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ مال کیسے بڑھے. مال بڑھانے میں سب کچھ لگا دیتے اپنا. پھر اولاد کا معاملہ کیا ہے کہ اولاد کی کہ فیوچر کو کیسے سیٹ کرے، ان کی لائف کو کیسے اسٹیبل کرے. میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کتنے بیوقوف ہوتے جو دنیا کی اتنی فکر کرے اپنے بچوں کی، اور بچہ اگر تم سے پہلے چلا گیا تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ میرا تو ایسے پیرنٹس سے یہی سوال ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی آپ اتنا سوچ رہے ہو، مت دیکھے ٹھیک ہے
یہ ان کی تربیت کا نقطہ ہے. ایک بچے کو کہ اچھا کھانا پینا اوڑھنا دینا، یہ اس کہ ایک ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے اس بچے کا پیرنٹس پہ. لیکن آپ جو ان کو پہنا رہے ہو، اڑھا رہے ہو، کھلا رہے ہو، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کا سوال آپ سے کیا جائے گا. یس ڈیفینیٹلی. سوچے ذرا. اب دیکھیں، اب یہی مال جب انسان سوچتا ہے کہ میں نے بہت کما لیا، میرے بچے اسٹیبل ہو گئے، اور اسی کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، جبکہ یہی کامیابی نہیں ہوتی ہے. جی نہیں، بالکل بھی نہیں. سوچے ذرا. اب فار ایگزامپل دیکھیے کہ مال انسان کے لیے مشکل کب بن جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، ایک شخص ہے، اس کے پاس بہت سارا مال کی کثرت ہو گئی ہے، بہت مال مل گیا اس کو، ٹھیک ہے چلے. اب اس کے گھر میں کچھ تو چینجز آئیں گے نا. پرانے صوفے سے نئے صوفہ آ جائے گا، کچھ انٹیریئر کروائے گا، لائف اسٹائل میں بہت سارے اس کی کے چینجز آ جائیں گے. یس ایسا ہوتا ہے. اب مشکل کیسا ہو گیا مال. اب کیا ہوا اس کو، اب اس نے ہر عیش و آرام کی چیز اپنے گھر میں جمع کر لی. چلے بھائی، اب وہی عیش و آرام اس کے لیے وبال بن گیا. اکثر ایسے لوگ آپ کو بڑے بیمار سے لگتے ہوئیں گے. کیا کرے، اس چیز کے بغیر رہنے کی عادت نہیں. چلو بھائی ٹھیک ہے. اب اس کے اور اسی چیز کو لے کر اور ایسے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ جسم جو ہے موٹا ہو گیا، پھر بیماریاں اندر پنپنے لگی. ایسے بہت سارے ہم نے بھی کہ دیکھے ہیں لوگوں کو. اللہ نے جب مال کی کثرت دی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، بس گھر بنانے میں، کھانے پینے میں، اس میں اولاد کے پیچھے لگا دی. اولاد کی تربیت دین کے حساب سے نہیں کی. دیکھیے ہر وقت وہ بندہ ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے تھے. ڈپریشن کیا ہے آج تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، یہ بلا ہے کس چیز کا نام. ڈاکٹر بھی مجھے جہاں تک کہ جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں، یا الحمدللہ کافی لوگوں سے بات ہوتی ہے اپنی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس وہ کیا ہوتا ہے، وہ دوائیاں کھا کے بڑی باجی نیند آتی ہے، پتہ نہیں پھر کچھ پڑھتے لکھتے نہیں ہے وہ. تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید نیند کی دوائی دیتے ہیں کہ بندہ سوتے ہی پڑے رہے، نہ وہ جاگے گا، نہ اس کو کچھ سوچے گا، اور نہ اس کو کچھ سوچ آئے گی. مجھے جہاں تک سمجھ آتا، اللہ عالم، اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں. اب کیا ہوا، اس کے بالکل اپوزٹ آپ ذرا ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کہ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، یا پھر وہ نیچرل ہوا لیتے ہیں، اور بالکل نہ پنکھے کی ہوا ہے ان کے پاس، نہ اے سی کی ہوا ہے. اس کی بنسبت آپ ان کو دیکھیں، کوئی لگزریس لائف نہیں ہے، پھر بھی دے آر ویری ہیپی، ہے نا. بہت اچھے کہ بہت خوش ہیں وہ لوگ. یا ہم کہ اپنے ہی تھوڑا سا پیچھے جا کر اپنے کہ دادا کو دیکھے نہیں ہے، لیکن سنتے ہیں ان کے بارے میں. کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، اتنے فٹ اینڈ فائن رہتے تھے، 80-90s کے ایج میں بھی مطلب بہت کہ ینگ دکھتے تھے، یا اپنے ہاتھ پیر سے چلتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے، اس طریقے کی باتیں. الحمدللہ. تو مال ایسے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب بات آئی اولاد کی. اولاد دیکھیے کہ اب دیکھیے آپ کے اب اولاد کے پیچھے انسان نے اتنا لگا دیا، کیسے وہ انسان کے لیے جو ہے وہ خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. ایک اولاد اپنے پیرنٹس کے لیے خوشی کا ذریعہ کب بنے گی، جب دیکھیں کہ اس کہ ایک سمجھے آپ کہ باپ ہے، اس نے بہت اچھے سے تربیت کی اپنے بچے کی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کیا، سب دیا. بچہ بھی چلو اس کے کہنے میں. ہاں لیکن ناخوشی کا ذریعہ کب بنتا ہے ایک بچہ کسی پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی باپ کے لیے. اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں بہت ساری اگزامپلس ہیں ہمارے سامنے، کہ جیسے کہ الحمدللہ کتنے ہی ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ سیرت پڑھنے کے بعد ہم نے دیکھے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ کہ امیجیٹلی ایمان لے آتے تھے، وہ ینگسٹ تھے. یس، بہت جوان یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہوا کرتے تھے، کیسے 40 ایج میں، 25 ایج میں. ایسے ہوتا کیا تھا، اب یہ بیٹا ایمان لے آیا، باپ کفر پر ہے، لڑائی جھگڑے تو ہونے ہی. اب باپ ناراض ہے، خوشی کا سبب نہیں ہے. کیوں؟ اب بچہ بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہے اور باپ نہیں پڑھ رہا ہے، تو لوگ تانے مان رہے ہیں. دین پر چل رہا ہے اور دین کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اب باپ تو بولتا ہے بھائی میں نے تمہارے لیے کیا خواب دیکھا تھا، ایسا سوچا تھا، ویسا سوچا تھا، یہ سوچا تھا، وہ سوچا تھا، اور ناخوشی کا سبب بن جاتے. باپ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے. میں اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اگزامپل ہوں. میں آپ سے کہوں تو میرے والد میری دینداری سے بہت ناراض رہتے ہیں، بہت زیادہ ہی. اور وہ لوگوں کو بولتے ہیں ایسا
کہ کہ ٹیگ لگا دیا گیا ہے میرے اوپر. بھائی مجھے کوئی تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، جانے دیں. میں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے آپ کو تو راضی نہیں کر سکتی، یا میں آپ کو راضی کرتے رہوں تو اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی. جبکہ میں نے اپنے اوپر آج تک کوئی ٹیگ نہیں لگایا کہ میں کس مسلک سے ہوں، کس فرقے سے ہوں، یا میں اہل حدیث ہوں یا وہ. اور وہ تو ٹیگ لگا لگا کے لوگوں کو بولتے پھرتے ہیں، میں اس لیے اس سے بات نہیں کرتا ہوں. خیر سوچے ذرا آپ. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس لیے اتنا پڑھائی لکھا ہے کہ یہ کام کرے. سوچے. اور جن لوگوں کو کہ دین کی اہمیت ہوتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے والد ہے آپ کی، اتنی پیاری سی بچی ہے ان کی جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا جس کو اللہ نے، ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. وہ سوچتے تھے کہ میں نے اس کو اتنا پڑھایا لکھا ہے تو یہ دنیا کے فیلڈ میں کچھ کرتی، اس سے آگے بڑھتی. اور مطلب میرے سامنے بھی کسی سے وہ کہہ رہے تھے، تو اگلے بندے نے کہا کہ ارے اس سے اچھا کام ہی کر رہے. نہیں، یہ کوئی کام ہے. اب آپ سوچے ذرا کہ یعنی خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دیکھا جائے تو. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں الحمدللہ. کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے ہو، کبھی نہیں کر سکتے ہو. اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے کہ میری کوششیں خود کو راضی کرنے میں لگا دی ہے. میں اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوں. مجھ سے کوئی راضی ہو ناراض ہو میٹر نہیں کرتا. خیر اسپیشلی ہوتا ہی تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ سب سے زیادہ پیورٹی دیتی ہوں اور آگے رکھتی ہوں تو الحمدللہ مجھے کسی بھی رشتے کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے. اینڈ یہ بولتے وقت میرے دل میں اس وقت اللہ گواہ ہے کہ ایک نقطہ برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی یا کوئی دکھن نہیں ہو رہی ہے کہ ہائے میں اپنے رشتوں کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں. بالکل بھی نہیں. یہی ہوتا ہے دیکھیں، جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جاتی ہے نا، پھر کسی کی محبت آپ کے لیے میٹر نہیں کرتی ہے. یہ محبت مانگے اللہ سے انشاءاللہ. اب اس کے بعد دیکھیں کہ کتنی بڑی کہ ایک ثبوت ہے. ابو جہل لے لیں آپ کی، ان کا بیٹا ایمان لے آیا تھا. عبداللہ بن ابی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے راستے میں سب سے بڑا دشمن، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. اب یہ سوچے کہ وہ کتنا بڑا مددگار ثابت ہوا اللہ کے راستے میں، وہ اتنے اچھے صحابی ثابت ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے. وہ ایسا بہت موقع آپ کو بھی ملے گا. ایسے بہت ساری قصے کہانیاں یا آپ کہیں واقعات ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ. تو مائنڈ نہ کیا کریں، کوئی آپ کو امپورٹنس دے یا نہ دے، چھوڑ دیں لوگوں کو. دیکھیے کہ پیچھے چلیں آپ کہ انبیاء اور رسولوں کو دیکھیں کتنا ان کے پیرنٹس خوش تھے صرف اور صرف دین پر رہنے کی وجہ سے. سو وٹ، چھوڑ دے، جانے دے. ہم سب کو راضی کرنے جائیں گے تو اللہ کو کب راضی کریں گے؟ ہمارے پاس وقت کہاں ہے لوگوں کو راضی کرتے پھریں گے اور اللہ کے لیے ہم جو وقت دینا چاہیے بس لوگوں کے پیچھے لگا دیں. جی نہیں، ایسا بالکل نہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں ہائے یہ جو لوگ دین پر نہیں ہیں، یہ دیکھو یہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کے بچے کتنے سیٹل ہیں، ان کا فیوچر کتنا برائٹ ہے، اور دیکھو تو کہ ان کے اور ان کو کتنا اللہ نے مال دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اولاد کے بارے میں بس ان کے مستقبل کی فکر کرتے رہنا، جاب کی فکر کرتے رہنا، ان کے کریئر کی فکر. جی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ایمان اور خوبصورت زندگی اس لیے نہیں دیا ہے کہ ہم صرف، میری بات پہ دھیان دیں، صرف انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں. یہ بچوں کا حق ہے، آپ ان کو ایجوکیٹڈ بنائیں. آپ میری باتوں سے یہ فتویٰ نہ نکالیں اللہ کے واسطے کہ میں ایجوکیشن کے خلاف ہوں. جی نہیں، میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف دنیا کے ایجوکیشن کے خلاف ہوں. صرف دنیا کا ایجوکیشن نہ دے بچوں کو، بلکہ دین کا بھی ایجوکیشن دے. کیوں؟ کیونکہ کبھی بھی آپ کا بچہ میتھمیٹک پڑھ کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکے گا، انجینئر بن کے آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا کہ چلو بھائی یہ میتھس کی بک میں نے پڑھ لیا، اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچا، میرے باپ کو پہنچا. یہ سائنس کی بک میں نے پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے. کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو، بالکل بھی نہیں. وہ ایجوکیشن، دنیا کے ایجوکیشن کو لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے کیسے یوز کرنا ہے، یہ ضرور شعور دے دیں آپ اپنے بچوں کو. بیٹا آپ یہ پڑھ رہے ہو لیکن آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے. ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں اگر میرے پاس بھی اگر دنیا کا ایجوکیشن نہیں ہوتا تو میں اللہ کی کتاب کو آپ کے سامنے کیسے پڑھ کے بتاتی؟ میرے لیے تو پاسبل نہیں تھا. بات آئی سمجھیں؟ اللہ اکبر. آپ دیں، دونوں تعلیم دیں.
دنیا کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اللہ کے قریب ہونے کی دعوت بھی دیں، اللہ کے قریب ہونے کی تعلیم بھی دیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ بولتے ہیں فکر مت کریے، دیکھیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں۔ اور یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ کس طریقے سے اللہ عذاب دیتا ہے دنیا کی زندگی میں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ ابو جہل کا بچہ، عبداللہ بن ابی کا بچہ، ان کے لیے ہی فتنہ بن گیا تھا۔ جی ہاں، اکثر انسان جو اوائڈ کرتا ہے نا دین کو، اللہ کو، دین کے کاموں کو، وہ مال کمانے میں یا اکثر اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے میں، اینڈ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے مال میں حلال سے کما رہا ہوں یا حرام سے کما رہا ہوں، کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا ہے، بس میرے بچوں کو لائف سیٹ کرنا ہے، اس کا فیوچر بنانا ہے، آنے دو مال جدھر سے بھی آتا ہے، حلال سے آنے دو، حرام سے آنے دو۔ جی نہیں، ایک بندے مومن ایسا نہیں کرتا ہے، وہ اپنا ساری چیزوں کو اللہ کی رضا کے ساتھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی جان جو ہے وہ کفر کی حالت میں نکلے، بتائیں کیا ہاتھ لگا اس کے؟ نعوذ باللہ، کفر کی حالت میں موت ہو گئی، کچھ نہیں بننا ہے، کچھ نہیں ملنا ہے اس کو۔ ابھی ایک سوچ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چند آیتوں میں دے دی کہ آیتیں پہنچ گئی، اب آپ سوچیں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، تو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔